علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں گیا 40 روز تک، کتنے روز تک؟ بولے کتنے روز تک؟ 40 روز تک، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ حرام مال اولاد کے پیٹ میں اگر چلا گیا تو اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، اولاد کے اندر شرافت نہیں آئے گی، اور پھر حرام پیٹ میں چلا گیا وہ حرام سے نشو و نما پانے والا جسم وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو خدا را حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، حلال کی طرف آئیے، رشوت سے اپنے آپ کو بچائیے، ایمانداری کی طرف آئیے۔ یہ آج کا پیغام ہے، ایمانداری میں برکت ہے، ایمانداری میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے۔ کتنی برکت ہے؟ آج کہا جاتا ہے غزل کچھ بچتا نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نقصان اتنا ہو رہا ہے۔ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بچتا کیوں نہیں ہے؟ شاید میں نے کل بھی سنایا تھا، آج دوبارہ اگر آپ کو یاد سنا دوں، آپ حلال صحیح صاحب کو آئے تو صحیح، پھر دیکھیے برکت کتنی ہوتی ہے۔ وہ ایک تاجر کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ محنت بڑی کرتا تھا، محنت بہت کرتا تھا، ٹائم بڑا دیتا تھا اور برکت نہیں ہوتی تھی، اسے بچتا کچھ نہیں تھا۔ پھر کسی نے اس کو پکڑایا کہ وہ فلاں جگہ چل جائیے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ ذرا ان کے پاس جائیے گا اور ان سے جا کر بیان کیجیے گا، انشاءاللہ وہ دعا کریں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہاں چلے گئے، واقعی دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اللہ 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 کی ضربیں لگا، اللہ کی یاد میں وہاں جا کر وہ تاجر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایڑی چھوٹی کا زور لگاتا ہوں، محنت بڑی کرتا ہوں، پر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس سے مخاطب ہوئے، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ پورا تولا کر۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ بیان تقریباً اختتام کو کے قریب ہے، بس شاہ صاحب کا انتظار ہے، اس بعد آپ کو انشاءاللہ تو کہا کہ پورا تولا کر۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ جو تاجر تھا نا وہ سمجھ گیا کہ میرے اندر کی بات ان کو پتہ ہے، یہ اتنی خبر رکھتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ میرے اندر کی بات کو جانتے ہیں، یہ سمجھ گیا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس نے وہیں سچی توبہ کی اور واپس اپنے ٹھیے پہ پہنچا اور اب بدل گیا، اب بدل گیا، اب کم نہیں تولتا ہے، اب زیادہ تولتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہے کسٹمر سے کہتا ہے آپ خود تول لیجئے، اور بس اوقات ایسا بھی ہے کہ کسٹمر اگر تولتے وقت زیادہ تول لیتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا چرچا ہو، لوگ 20 دکانیں چھوڑ کر اسی دکان سے آتے ہیں، سودا وہیں سے لیتے ہیں۔ بھائی فلانا تاجر ایسا ہے کہ خود نہیں تولتا ہے، کسٹمر سے کہتا خود تول لیجئے، اگر زیادہ بھی تولتا ہے تو منع نہیں کرتا، ہاتھ نہیں روکتا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ پھر برکت ہوئی، پھر کیا ہوئی؟ برکت ہوئی۔ کتنی برکت ہوئی؟ اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، وہ جو پاک ہوتے ہیں نا وہ تولنے والے زمانے، اب تو خیر کمپیوٹرائز سارا سسٹم آ گیا ہے، اب اپنا یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ بہرحال تو کہا کہ وہ ایسا ہے نا کہ اتنی برکت ہوئی، وہ جو پاٹ ہوتے ہیں نا پاٹ تولنے والے، وہ بھی انہوں نے سونے کے خرید لیے، سونے کے پاٹ خرید لیے، اور جب سونے کے پاٹ خرید لیے نا پھر اللہ والی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، وہ سونے کے پاٹ لے کر پھر وہی کیفیت ہے، آنکھیں بند ہیں، سب جھکا ہوا ہے، اللہ 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 کی ضربیں لگا رہے ہیں، جا کر بیٹھ گیا، مخاطب ہوا، اللہ والے آنکھیں کھولی، سر پر اٹھایا، وہ اپنا اللہ والے کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور وہ ایسا ہے، آپ نے جو ہدایات دی تھی میں نے اس پر عمل کیا، حضور عمل کرنے کے بعد مجھے فائدہ اتنا ہوا، میرا کاروبار اتنا چمکا اتنا چمکا اتنا چمکا، یہ دیکھیے میں نے باڑ بھی سونے کے خرید لیے اور میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں۔ تختے سکندری میں وہ دھوپتے بھی نہیں، بستر لگا ہے آپ کا جن کا تیری گلی، اللہ والے نے آگے کھولی، سر اٹھایا اور ایک جملہ دوبارہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جاؤ اسے ندی میں پھینکا ہو۔ کہاں پھینکا ہو؟ بولو بولے کہاں پھینکا ہو؟ کسے؟
سونے کے 2 تولہ سونا نہیں، سونے کے باہر ندی میں پھینکا۔ اب دل تو نہیں جانتا تھا، پر جانتے تھے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا ان کی وجہ سے ہے۔ بہرحال وہ ندی میں پھینکا ہے، پھر واپس پلٹ کے اپنے ڈیے پر دوبارہ آ گئے۔ کچھ وقت گزرا، کچھ ٹائم گزرا، وہ جہاں پھینکا تھا وہیں سے ایک قافلہ گزرا اور وہ قافلہ اسی دکاندار کے پاس آ رہا تھا۔ وہ قافلہ اسی دکاندار کے پاس آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قافلے کے ایک فرد کے پاؤں کے سے ٹھوکر لگی اور وہ باٹ کے ساتھ ٹھوکر لگی اس نے جب غور سے دیکھا وہ سونے کے باٹ، اس نے اٹھایا اور وہ جو قافلے والے تھے آپس میں انہوں نے گفتگو کی، کہا کہ یار لگتا ایسا ہے کہ جس سے ہم سودا دینے جا رہے ہیں نا یہ اسی کا ہے۔ انہوں نے سونے کے باٹ اٹھائے اور وہ لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، اسے دکھایا دکاندار کو، کہا کہاں یہ جو ہے میرا، تمہیں کیسے ملا؟ کہا کہ ہم تو وہاں سے گزر رہے تھے، ہمارے قدموں میں آ گئے اور ہم لے کر آپ کے پاس آ گئے۔ ذرا لذت محسوس کیجیے، کہا کہ ہمارے قدموں میں آ گئے اور ہم لے کر آپ کے پاس آ گئے۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ جو تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے نا ذرا آپ لوگ ٹھہریے، میں ابھی آیا۔ وہ سونے کے بعد توجہ کیجیے، اٹھائے اور دوبارہ چل دیے اور دوبارہ اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر وہی کیفیت ہے، آنکھیں بند ہیں، سب جھکا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور جو چاہے مجھ سے آپ قسم لے لیجئے، آپ نے جو مجھ سے کہا تھا میں نے اس پر عمل کیا، دل تو نہیں چاہتا تھا نا، پر آپ کا آرڈر تھا، آپ کا حکم تھا، ہاں میں نے اس پر عمل کیا اور میں ندی میں پھینک آیا۔ اور حضور پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کے قدموں میں آ گئے، وہ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گئے، میں دوبارہ لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ اللہ والے نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ کہتے رہے، اللہ والے نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا اور مخاطب ہوئے اس کی طرف اور کہا کہ اے اللہ کے بندے حلال کماؤ گے کہیں بھی نہیں جائے گا، حلال کماؤ گے، بولے حلال کماؤ گے، حلال کماؤ گے کہیں بھی نہیں جائے گا، ہاں حلال کماؤ گے کہیں بھی نہیں جائے گا، ہاں ندی میں بھی آ کر جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو آج اسے اپنے دل میں اسے آپ نے محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رشوت کے قریب نہیں جائیے، ناپ تول میں کمی کے قریب نہیں چاہیے، سود کے قریب نہیں جائیے، حرام کے قریب نہیں جائیے۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے